جی ناظرین السلام علیکم۔ تین اہم خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور خبریں بڑے مزے کی ہیں۔ زیادہ تر کا تعلق عمران خان سے ہے اور عمران خان کے اس بیانیے سے ہے جس کو وہ لے کر چل رہے ہیں۔ خان صاحب کہتے ہیں ایک طرف عام آدمی کے لیے انصاف کچھ اور امیر آدمی کے لیے انصاف کچھ اور۔ تو خان صاحب کو جب کوئی عدالت بلاتی ہے بڑی مشکل سے وہ حاضر ہوتے ہیں، لیکن آج انہوں نے ایک پیشی جو ہے وہ مس کی ہے، اور وہ پیشی بڑی امپورٹنٹ تھی۔ اب ان کو نوٹس جاری ہوگا۔ تیسری پیشی کی انہیں پر بھی نہ آئے تو پھر نوٹس جاری ہوگا، اور پھر خان صاحب کی گرفتاری کی اجازت بھی طلب کی جا سکتی ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے، اس کے اوپر عمران خان نے ایک دفعہ پھر توہین عدالت کس طرح کر دی۔ اس سے پہلے وہ یہی کہہ کے گئے تھے کہ وہ بالکل تفتیش کرنے والوں کے ساتھ تعاون کریں گے، اور جو ہے چونکہ امیر کے لیے انصاف اور غریب کے لیے انصاف اور ہوتا ہے، اور چونکہ برطانیہ میں ہر آدمی عدالتوں کے سامنے پیش ہوتا ہے، لہٰذا خان صاحب بھی تعاون کریں گے عدالتوں کے ساتھ۔ لیکن آج انہوں نے ایک پیشی مس کر دی ہے، لہٰذا اب ان کے لیے مشکلات بڑھنے کا امکان ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے، خان صاحب نے جو آج توہین عدالت کی ہے، پہلے بھی کافی کیسز ہیں، تو اب پہلے ان کی نااہلی ہوگی، نااہلی کے لیے بھی بہت ساری چیزیں ہیں، اور یا پھر ان کی پہلے گرفتاری ہوگی۔ تیسری پیشی پہ بھی وہ نہ گئے تو گرفتاری ہو سکتی ہے۔ دوسری بات، آج جنہوں نے خان صاحب نے بول ٹی وی پہ انٹرویو دیا سمیع ابراہیم صاحب کو۔ سمیع ابراہیم صاحب وہی اینکر ہیں جو بول ٹی وی پہ خان صاحب کے حق میں بڑی دلیلیں دیتے تھے اور بڑا شعلہ بیانی دکھاتے تھے۔ پھر فواد چودھری صاحب نے، جو کہ پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، ان کو تھپڑ بھی مارا۔ پھر ابھی پچھلے دنوں ان کا ایک جھگڑا بھی ہوا، لیکن اس سے قطع نظر، اور بول ٹی وی آپ کو پتہ ہے کھلوا بھی دیا گیا سندھ گورنمنٹ کے سندھ کی عدالتوں کے ذریعے۔ تو اب جو ہے اس سے قطع نظر کے اینکر کون تھا؟ خان صاحب نے جو کہا وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں گوجرانوالہ کے جلسے میں خان جو ہے پہلے سے بھی زیادہ خطرناک ہو جائے گا۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں خان صاحب خطرناک نہیں ہو رہے، شرمناک ہو رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں، انہوں نے کافی دھمکی، انہوں نے کہا گرفتاری سے نہیں میں ڈرتا، یہ تو بچوں کا کھیل ہے، گرفتار کریں گے تو میرا تو بیگ تیار ہوتا ہے ہر وقت، یہ خان صاحب نے کہا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا جی کہ میں ایک حقیقی آزادی کے لیے ایک اعلان کروں گا کل گوجرانوالہ میں، پھر اس کے بعد ہم اس تحریک کو تھوڑا توقف کریں گے، اور اس توقف کے بعد پھر ہم علیحدہ مار کٹائی ایکشن والی فلم شروع کریں گے، یعنی دھرنے دیں گے اور معاملات عوام کے ہاتھ میں آ جائیں گے۔ اور خان صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ جناب پہلے بھی مجھے گرفتار کرنے کا پلان تھا، لیکن لوگ بڑی تعداد میں نکل آئے تو مجھے گرفتار نہیں کر سکے۔ اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ لوگ کدھر نکلے ہیں۔ پاکستان میں تو نہیں کروڑوں لوگ نکلے نظر آئے، تھوڑے بہت احتجاج دیکھے ہیں، لیکن کروڑوں کی تعداد میں کیسے نکل گئے۔ اس پہ نجم سیٹھی صاحب نے ایک بڑے مزے کی بات کی ہے کہ خان صاحب کے پاس فارورڈ انفارمیشن پہنچ رہی ہے۔ وہ کیسے پہنچ رہی ہے؟ کون حکومت کے پلانز پہلے ہی انہیں بتا رہا ہے، اور خان صاحب اس سے آگے آ کر کھیل رہے ہیں۔ تو بالکل ڈیفنس پہ نہیں ہے، اور وہ اگریسو ہو کے کھیل رہے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے حکومت نے، اسٹیبلشمنٹ نے کیا پلان بنایا ہے، یہ خبریں کون لیک کر رہا ہے خان صاحب کے لیے، اور خان صاحب کو پہلے ساری پلاننگ کا موقع کیسے مل جاتا ہے۔ تبھی وہ دیکھیں نا تابڑ توڑ حملے کرتے ہیں جب پتہ چلتا ہے۔ اچھا، پھر اس پہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی بڑے مزے کے ہیں، وہ اپنے ہی، کسی نے اتنی بات نہیں کی کہ جناب -1، کوئی ایسا نہیں کہہ رہا نون لیگ نے، پی ڈی ایم نے، کوئی بات، آپ ہی ٹرینڈ چلا رہے ہیں -1۔ اسد عمر صاحب جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں نہیں -1 قبول نہیں ہے۔ تو اس طرح کی بات کر کے اسد عمر کو تو بڑا فائدہ ہے،
لائن میں آگے فواد چودھری ہیں، اسد عمر ہیں، جہانگیر وہ پرویز خٹک صاحب ہیں، شاہ محمود قریشی ہیں، عمران خان نائل ہوتے ہیں تو پھر پارٹی کی کمان کس نے سنبھالنی ہے؟ تو اس طرح کے بیانات اس لیے بھی دیے جاتے ہیں۔ اس پر بھی خان صاحب کون سا ایسا ترکش میں سے تیر نکالیں گے جو گجرانوالہ والے جلسے میں خان صاحب اور زیادہ خطرناک ہو جائیں گے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ پنجاب حکومت پرویز الہی صاحب کو بڑی مشکل سے ملی ہے اور بڑی مشکل سے قائم ہوتی نظر آ رہی ہے، اور حالات جو ہیں ان کے دیگر گوئی ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی کہ پلان بن گیا ہے، اگلے 15 دن کے اندر پنجاب حکومت ختم ہو جائے گی اور دوبارہ حمزہ شہباز جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ بن جائیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بالکل دہانے پہ کھڑے ہیں، تلوار ان کے سر پہ لٹک رہی ہے اور کسی وقت بھی جا سکتے ہیں۔ وہ جس طرح بنے ہیں وزیر اعلیٰ، میرے خیال میں اس حقیقت کو ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اس موقع پہ ظاہر ہے آدمی کو اپنے اقتدار کی فکر ہو، لیکن وہ خان صاحب کے جلسے کرا رہے ہیں اور بڑے دھوم دھام سے کرا رہے ہیں۔ اور یہ جب آئے تھے انہوں نے کہا تھا پچھلی حکومتیں، حالانکہ پچھلی حکومت بھی پی ٹی آئی کی تھی، انہوں نے بڑا خرچہ کر دیا، بڑی تباہی کر دی ہے، تو اب ہم آئے ہیں اور اب جو ہیں ہم سادگی اختیار کریں گے، ہم اپنے اخراجات کم کریں گے اور سادگی سے ہم حکومت چلائیں گے۔ تو آج ہمارے دوست ہیں رائے شاہ نواز، اردو نیوز میں ہوتے ہیں، ان کے پاس ایک خبر لگی، وہ خبر بھی آپ کو سنا دیتے ہیں کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہاؤس کی گروسری کی شاپنگ لسٹ مل گئی انہیں۔ اب یہ اس خبر میں نہیں بتایا ہوا کہ یہ گروسری لسٹ ایک ہفتے کی ہے، 10 دن کی ہے، یا 1 مہینے کی ہے، یا 1 دن کی ہے۔ لیکن گروسری جیسے آپ جاتے ہیں نا، آلو، پیاز، ٹماٹر، گھی، سرف، صابن، ٹوتھ پیسٹ، یہ ساری چیزیں خریدتے ہیں، یہ صرف کھانے پینے کا معاملہ ہے۔ کھانے پینے کا پرویز الہی صاحب کا بجٹ ہے۔ بجٹ کے زیادہ پیسے تو نہیں ہیں، بس یہی کوئی 9 کروڑ 75 لاکھ روپے، ایسے خاص پیسے تو ہیں نہیں، بیچارے غریب آدمی ہیں، دال روٹی کھا کے گزارا کرتے ہیں۔ 9 کروڑ 75 لاکھ روپے کی رقم بس مختص کی گئی ہے، اور کمپنیوں میں باقاعدہ ٹینڈر ہوا ہے، اور 7 کمپنیاں جو ہے اس ٹینڈر میں کریں گی، اور بڑا اب 9-10 کروڑ روپے کا، اب وزیر اعلیٰ روٹی بھی نہ کھائے یار، کیا کرتے ہیں آپ لوگ۔ اچھا، دستاویزات جو ٹینڈر جمع کیا گیا ہے اس میں کالے تیتر کا گوشت 50 کلو، فارمی تیتر کا 100 کلو اور بٹیر کا 400 کلو گوشت درکار ہے۔ صرف یہ نہیں بلکہ دیسی مرغ سمیت 9 اقسام کے چکن، جبکہ سالم بکرے سمیت 12 اقسام کے گوشت کی سپلائی کا ٹھیکہ بھی مختلف کمپنیوں کو دیا گیا ہے، اور جن 7 کمپنیوں کا ٹھیکہ دیا گیا ہے ان کے نام بھی دیے گئے ہیں۔ تو یہ بات یہ ہے کہ ایک طرف ملک سیلاب میں ڈوبا ہوا، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ایک طرف جناب بھوک ہے، غم ہے، الم ہے، اور دوسری طرف وزیر اعلیٰ پنجاب کے یہ معاملات ہیں۔ اب کوئی اس پہ کیا کہے؟ ان لوگوں کو حکومت دے دی گئی بھی ہے، اب یہ جو مرضی کریں۔ اب تو مثلا وہ ایسی چال میں آ گئے ہیں پاکستان کے عوام، سمجھ نہیں آتی کہ اس سے نکلیں گے کیسے۔ پرویز الہی صاحب فرض کریں کہ چلے جاتے ہیں، تو جو نیا وزیر اعلیٰ آئے گا، حمزہ شہباز ہو یا کوئی ہو، وہ بھی الحمدللہ اس ٹینڈر کو کینسل نہیں کرے گا، یہ خرچے اسی طرح چلیں گے۔ جو غریب کے ساتھ ہمدردی ہے وہ لوگوں کو بس گلے لگانے تک، فوٹو شوٹ تک ہی لگتا ہے کہ ہے۔ بہت تکلیف دہ صورتحال ہے، اور اب اس پہ کیا کہا جا سکتا ہے۔ چلیں جی، پہلی خبر پہ آتے ہیں۔ خان صاحب نے آج کون سی پیشی مس کی ہے، یہ میں آپ کو پورا نوٹیفیکیشن ہی سنا دیتا ہوں۔ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس انویسٹیگیشن ایسٹ اسلام آباد، مقدمہ نمبر 407 بلکہ 407 مورخہ 20/8/22
اور پتہ نہیں بجرم، ہاں یہ آج پڑھ کے دیکھتے ہیں، 186/18/504/506 تے پہ 88 تھانہ مارگلہ اسلام آباد۔ عمران خان نیازی ولد اکرام اللہ نیازی ساکن ہے حال بنی گالہ پاکستان۔ حکم نامہ طلبی زیر دفعہ 160 زواد فشین فے، اور اس میں بہرحال انہوں نے بتایا ہے کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت سے عبوری ضمانت مورخہ 12/9 تک حاصل کر رکھی ہے، اور عبوری ضمانت حاصل کرنے اور عدالت مجاز کے باوجود آپ شامل تفتیش نہیں ہوئے، اور نہ ہی آپ نے وقوعے کے بارے میں اپنا موقف پیش کیا۔ تفتیشی کے سامنے تو پیش ہونا پڑتا ہے، لہذا آپ کو بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ آپ مورخہ 9 سپٹمبر بوقت 3 بجے تھانہ مارگلہ پیش ہوں گے، تاکہ مقدمات کو میرٹ پر JIT کے سوالات کا جواب دیں گے، تاکہ مقدمات کو میرٹ پہ یکسو کیا جائے۔ او بھائی خان صاحب ان نوٹسز پہ پیش ہوں گے۔ بہرحال وہ تو اپنے آپ کو آج کل کچھ اور ہی ہواؤں میں سمجھ رہے ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی وہ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو آسمانی مخلوق سمجھ رہے ہیں، زمین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ آسمان سے شاید کوئی مخلوق آئی ہے جو زمین کے افراد کو گالی دینے کے فرض پر متعین ہوئی ہے، ہر شخص کو گالی دینے کے۔ تو یہ ہے، تو وہ پیشی پہ نہیں آئے، یہ دوسری پیشی تھی۔ اب تیسری پیشی پہ بھی اگر وہ نہ آئے تو پھر نااہلی بھی ہو سکتی ہے اور گرفتاری ہو سکتی ہے اس پہ، نااہلی تو ان کے لیے باقی معاملات ہیں۔ تو یہ خان صاحب کے سچویشن ہے، اور وہ جو انہوں نے کہا تھا ان کے وکیل پتہ نہیں کدھر گئے، وہ جو کہتے تھے کہ ہر معاملے میں خان صاحب کے ساتھ ہیں، وہ غائب ہی ہو گئے۔ تو یہ تیسری پیشی اگر نہ بھگتی گئی تو خان صاحب بڑے شدید مشکل میں آ جائیں گے۔ اب بات کر لیتے ہیں گوجرانوالہ جلسہ کے لیے۔ خان صاحب کہتے ہیں کل جو گوجرانوالہ کا جلسہ ہے اس سے حقیقی آزادی، مجھے ابھی تک ویسے یہ حقیقی آزادی نہیں سمجھ آئی، یہ کس سے حقیقی آزادی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ پاکستان ایک آزاد ملک ہے، تو اب آزاد ملک کے شہری کیا کریں؟ کپڑے پھاڑ کے جنگلوں میں نکل جائیں؟ کون سی حقیقی آزادی، کون سی حقیقی آزادی نکلیں؟ تو اس کے بعد جی کہ اور پریزنٹ فیز آف حقیقی آزادی موومنٹ کا آخری جلسہ ہے۔ چلو ٹی وی کو سکون ملے گا تھوڑی دیر، کوئی معاشرے میں نفرت گالی گلوچ تھوڑے دنوں کم ہوگی، اور آئی ول اناؤنس دا نیکسٹ کریٹیکل فیز ایٹ دا جلسہ۔ ایک تو خان صاحب کی ہر چیز کریٹیکل ہوتی ہے، کریٹیکل پریس کانفرنس، کریٹیکل جلسہ، کریٹیکل ریلی، کریٹیکل خطاب، کم کریٹیکل تو ان کی کوئی چیز ہوئی نہیں، اور ہر ایک میں ایسا پریمبل کریٹ کرتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا کچھ کرنے والا، اور کچھ ہوتا نہیں ہے۔ وہی تقریر ہوتی ہے اس کے اندر جو 1972 سے خان صاحب کر رہے ہیں، کوئی نئی تقریر نہیں ہوتی، کوئی نئی بات نہیں ہوتی۔ چور ڈاکو غدار، چور ڈاکو غدار، میں ان چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، پیچھے سے رابطوں کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ میں امریکہ کے خلاف آزادی کی جنگ لڑوں گا، وہ امریکہ کے اندر تعلقات اپنے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ سنا ہے قریشی صاحب مل کے ہیں ایمبیسڈر کو، اور کہتے ہیں کہ بڑی منت ترلا کی ہے جناب کہ ہمارے ساتھ معاملات ٹھیک کریں۔ Imported government and its handlers are so petrified that nation is standing firmly behind PTI. They are desperately moving on -1 formula. کسی نے بائیڈن -1 کا ذکر ہی نہیں کیا، خود ہی کریٹ کر دیا۔ اسد عمر صاحب نے اس کو مزید ہوا دے دی ہے، اور ان کا جی نہیں -1 تو قبول نہیں ہے۔ اسد عمر کا تو بڑا فائدہ ہے -1 ہو جائے، وہ تو جناب پھر کمال ہی کر دیں، وہ تو ہیں بھی ان کے بندے، تو بس پھر کیا ہوگا۔ تو بہت سارے لوگ -1 کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن یہ خبر خود ہی پھیلا رہے ہیں، اور آج کو ٹرینڈ بھی بنا دیا -1 یہ وہ۔ تو ٹرینڈ بنانا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ ایک ہمارے IT والے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ تو مسئلہ کوئی نہیں، 20 بچے مجھے دیں، 100 ان کے اکاؤنٹ بناتے ہیں، سارے بیٹھ کر لیپ ٹاپ پہ 10 ٹویٹیں کرتے ہیں،
1.5 घंटे के अंदर ट्रेंड बन जाएगा। तो ट्रेंड भी बना दिया जी, -1 काबिल कबूल नहीं है जी। तो इस तरह की हरकतें खुद ही कर रहे हैं। और इंटरव्यू में जो इन्होंने समी इब्राहिम जैसे क्रेडिबल जर्नलिस्ट को इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ, बैग तैयार रखा है, लेकिन मेरी मर्ज़ी के बाद, मेरी गिरफ़्तारी के बाद जो कुछ होगा उसके ज़िम्मेदार नहीं हूँ। खान साहब कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इस मुल्क में बहुत कुछ हो गया है और कुछ भी नहीं हुआ। तो अगर ये ख्वाब आप देख रहे हैं ना कि आपकी गिरफ़्तारी के बाद कुछ हो जाएगा, करोड़ों आवाम उमड़ के घरों से निकलेगी, तो भूल जाएं उस बात को, बिल्कुल नहीं निकलेंगे। और आप किसी ख्वाब में रह रहे हैं। ये इस जुमले की इब्तदा से लगता है मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ, बैग तैयार रखा है। ये थोड़ा थोड़ा शेख रशीद के बयान से नहीं मिलता जुलता लगता। वो उन्होंने कहा जेल मेरा घर, हथकड़ी मेरा जेवर, और पता नहीं इस तरह के बड़े डायलॉग मारे। जब गिरफ्तारी का वक्त आया, शेख साहब सबसे पहले निकल गए बाहर। तो खान साहब ने भी यही करना है, ये ब्लफ खेल रहे हैं और ये बड़ा बुरा ब्लफ पड़ेगा इन्हें। ये समझ रहे हैं कि नहीं कुछ नहीं होता और मुझे कौन गिरफ़्तार कर सकता है। फिर उन्होंने कहा गिरफ़्तारी तो बहुत छोटी चीज़ है, मैं तो अपनी जान की कुर्बानी तक देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, किसी ने आपसे जान की कुर्बानी का नजराना तलब नहीं किया। वैसे अपने पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए, हकीकी आज़ादी कोई मुझे समझा दे क्या है। ये उस दिन मुझे दहशत गर्दी का केस बनाकर गिरफ़्तार करने वाले थे और मैंने अपना छोटा सा बैग भी तैयार रखा था, लेकिन इतनी ज़्यादा आवाम सामने आ गई कि लोग डर गए। कोई नहीं आवाम आई, ये ऐसे ही खान साहब बोंगे मारते हैं। और फिर इसमें एक बात जो सीरियस बात है, चले आप संजीदा बात भी कर लेते हैं, वो ये है कि खान साहब के पास इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है और वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से लीक हो रही है। हुकूमत का या इस्टेब्लिशमेंट का जो प्लान होता है वो उन्हें पहले से पता चल जाता है। नजम सेठी साहब ने भी इसकी तरफ निशानदेही की है। गिरफ़्तारी का जब प्लान बनाते हैं वो पहले से पता चल जाता है। अब -1 का प्लान है तो वो पहले से पता चल गया। खान साहब अग्रेसिव होते जा रहे हैं, डिफेंस पे जाते रहे जा रहे हैं। और मेरे ख़्याल में खान साहब का एग्रेशन ज़्यादा देर नहीं चलेगा, ख़ास तौर पे गिरफ़्तारी। ये कुछ शाहिद खान अब्बासी थोड़ी हैं, ये कुछ जावेद हाशमी थोड़ी हैं जो गिरफ़्तारियाँ बर्दाश्त करें। खान साहब को किसी ने कोई गारंटी दी है कि आपको गिरफ़्तार नहीं किया जाता, आप जो मर्ज़ी करें, और वो गारंटी देने वाला ही खान साहब को मरवा देगा। ऐसा फुल फंसवाएगा कि खान साहब बाद में उसकी जान को रोते ही रहेंगे। लेकिन अभी खान साहब को पता नहीं चल रहा। अभी तो खान साहब तख्ते से कम बात ही नहीं कर रहे। ये जब अदालतों के चक्कर में आएंगे, जब पेशियां भुगतनी पड़ेंगी और इतने ढेर सारे मुकदमात हैं, एक एक की पैरवी करनी पड़ेगी, अदालतों में पेश होना पड़ेगा, जजों के जिन्हें खान साहब बड़े मज़े से ट्विटर पे गाली भी दे देते हैं। और आज सुना है कि वो सुप्रीम कोर्ट के वो नहीं, बाबर सत्तार के ख़िलाफ़ भी एक मुहिम शुरू हुई है ट्विटर पर। वो बड़े रिस्पेक्टेड आदमी हैं, तो रिस्पेक्टेड आदमी तो खान साहब को अच्छा ही नहीं लगता, वो तो वैसे ही चाहते हैं कि उसको गाली गलौज की जाए। तो ये करंट सिचुएशन है और मुझे ये लग रहा है कि खान साहब को ख्वाब दिखाए जा रहे हैं। और हमेशा ऐसे लोग, वो लोग कौन हैं, फवाद चौधरी हैं या कुरैशी साहब हैं, लेकिन वो ख्वाब दिखाने वाले हर एक के गिरद होते हैं कि आपने सर आपको हाथ लगाएंगे, दुनिया उमड़ के आएगी। और उन्हें खुद भी पता होता है कि दुनिया उमड़ के नहीं आएगी, लेकिन वो सिर्फ बीच में से अपना मकसद निकाल रहे हैं। अब खान साहब को ये जो ताज़ा मशवरे दे रहे हैं वो फवाद चौधरी दे रहे हैं या शेख रशीद दे रहे हैं या शाह महमूद कुरैशी दे रहे हैं, लेकिन खान साहब को उस नहज पे लेके जाया जा रहा है जहाँ रियासत के पास इन्हें चुप करवाने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। फिलवक्त के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।